السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سن امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال سارے کائنات سردار میرے تیرے دلان دی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ کتنا پیارا نبی، کتنا زبردست نبی، کتنا عظیم و شان نبی، جن دا چلنا بھی لاجواب، پھرنا بھی لاجواب، کھانا بھی لاجواب، پہننا بھی لاجواب، سیرت بھی لاجواب، صورت بھی لاجواب، کردار بھی لاجواب، جہاد بھی لاجواب، تلوار بھی لاجواب۔ کتنا زبردست نبی جڑا شکل اندر اجمل، عقل اندر اکمل، خلق اندر افضل، نطق اندر فیصل، بہتر و برتر، طاہر و اطہر، اللہ اکبر، حق کا نعارہ، نبیوں کا دلارہ، رشتوں کا پیارا، دل کا سہارا، آنکھوں کا تارا، رتبہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو بھائیو، اس اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے مینوں کا علم و عمل حقیر و حق کرنو توڑے قرآن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ میرا آنا قبول ہوئے، توڑا بیٹھنا قبول ہوئے، توڑا سننا قبول ہوئے، میرا سنانا قبول ہوئے،
اللہ سن سنا کے پھر عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر تو انہوں پتا تھا چالے گیا ہوئے گا اشتہارات دے ذریعے نبی پاک دے ایک یار دا ذکر میں بیان کرنا چاہنا جن دا نام ہے پیارا سونا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سارے یاری اللہ نے صحابہ دی عظمت بہت بلند ہے، لیکن میرے نبی دا یار عمر آئے سارے صحابہ آپ آئے، سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر محمد دی مراد بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبی دا یار محب نے عمر دا نمبر آیا ہے۔ عمر نبی دا محب نہیں بلکہ عمر نبی دا محبوب بن کے آیا ہے۔ کیا عظمت عمر دے اور کیا شان عمر دے۔ آج محرم الحرام شروع ہو جائے گا، اس محرم دے مہینے دے اندر زبانہ کھولیاں جان گیا، جگرے یار عمر دے بارے، پیارے سونے ابو بکر دے بارے، اللہ اکبر۔ لیکن آج میں وضاحت کرنا چاہنا، لوگ آدھے نے انہا خلافت کھو کے لے نمبر تو علی کا تھا، اور نہیں سونے ہو، میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک تقسیم کر دیتے، حدیث تو پتا چل گیا ہے، اور میں بات نو جلدی نہ چلاوا۔ صحابہ تاؤنے جنہ دے بارے اللہ دے قرآن نے نکتہ بیان فرمایا ہے، کیا دے قرآن رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہائے اللہ پاس اپانوں کے کہہ رہے ہیں، یہ تھے بس نہیں ہے، میرا اللہ کرے جو کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا پروٹوکول صحابہ دے جماعت نو دے چھڑے، صحابہ دے جماعت ایتھے میں جڑی بات دسنا چڑھنا، جدوں کل قیامت نو جنت جاؤ گے، اللہ تو انہوں لے جائے جنت، اتھے بھی میرا ہی خطاب ہو جائے، ان بھی کہہ دو آبے میرا رب جدوں جنت دے اندر لے جائے گا، جنت جنت چلے جان گے، جہنم دے اندر چلے جان گے، اللہ پاک اوتھے اپنا دیدار کروائے گا، اللہ سانو بھی نصیب کر چھڑے، ہائے صفاں بچھر جان گیا، اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ کہے گا جنتیو دسو میں آج رب تو آڈے تیرا دے ہویا، ایک دو اللہ کہے گا جنت جان تو بعد اچھ کہے گا، لیکن صحابہ دی عظمت کیا ہے، اللہ پاک نے جنت جان تو بعد نہیں آکھیا، آج جنت نمبر نہیں آیا، اللہ دنیا تک یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنکم، وہ دنیا کے نادے لوگا میں صحابہ تیرا دے، صحابہ میرے تیرا دے، تے صحابہ میرے جماعت بن گئے لے سہا۔ کیا صحابہ دی عظمت ہے۔ آؤ میں جیسے یار دا ذکر بیان کرنا چاہنا، اندہ نام ہے پیارا سونا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر پیارا کون ہے؟ میرے نبی پاک نے کوثر و تسنیم دے اندر دھلی ہوئی زبان نال کئی مرتبہ عمر دے بارے فرمایا، اور صحیح البخاری چروایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر نو عزت ملے تے سلام لے امن دنال، پیارے سونے عثمان نے گنی نو عزت ملے تے سلام لے امن دنال، پیارے سونے علی نو عزت ملے اسلام لے امن دنال، لیکن عمر تیرے کیا شان ہے، عمر نو عزت ملے اسلام لے امن دنال، بلکہ سلام نو عزت ملے عمر دے ایمان لے امن دنال۔ سبحان اللہ دے نبی تو پہلا نا ہارون نبی نے، موسیٰ نبی نے ہارون نو منگیا سے، اللہ اکبر، ابراہیم نبی نے محمد الرسول اللہ نو منگیا سے، اور محمد الرسول اللہ نو غور کریں ذرا کتنی پیاری بات ہے، نبی منگ دے رہے
نبیاں نے منگے آئے، موسیٰ نے منگے آئے، ہارون منگے آئے، ابراہیم نے منگے آئے، میرا سونا نبی منگے آئے، لیکن میرے نبی نے منگیا، میرے نبی نے منگے آئے تے عمر بن خطاب نے منگے آئے۔ ہائے کیا عظمت ہوئے گی اس عمر دے، غور کرے گا۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا کے ناد لوگوں سن لو، میرے تو بعد لا نبی آباد، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے تو بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوندہ، خطاب دے بیٹے عمر دے اتنی شان ہے کہ عمر محمد تو بعد نبی بن کے آندہ۔ عمر دی اتنی عظمت ہے، اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندہ، خطاب دا بیٹا عمر نبی بن کے آندہ۔ کس عمر دی بات کرن لگا؟ جامعہ ترمذی دے اندر روایت ہے، میرے نبی فرمایا وہ دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ نے میرے عمر دے دل تے زبان تے حق و صداقت نو جاری فرما چھڑے آئے۔ کس عمر دی بات کرن لگا؟ آؤ اگے چلے گئے، در اگے چلے گئے، بات جلدی نہ چل جائے۔ میرے نبی پاک دے کچھ یار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے۔ اور ایک بات نا، آج میں ایک بات پڑھی بڑی پیاری کہ تقریباً 39 لوگ، کنے لوگ؟ 39 لوگ جڑے نا وہ کلمہ پڑھ چکے سانا تے 40 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال دی عمر چھ بندہ جوان ہو جاندہ ہے، یا حضرت عمر آئے تے اسلام جوان ہو گیا، 40 بندے پورے ہوئے، اسلام جوان ہو گیا۔ جیڑی بات میں دسنا چاہنا، میرے نبی دار ارکھم دے اندر نے صحابہ چند غریب صحابہ میرے نبی دے نال نے، ادھر میرا نبی پاک دعاواں کر لیا ہے، لوگ کے نمازہ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی دعاواں کر رہے ہیں، سونے اللہ اللہ دو چودری دے دے بچو ایک مینو دے دے، دو سرداران دے اندروں جہش شام دا بیٹا ابو جہل دے دے، یا خطاب دا بیٹا عمر دے دے۔ عمر میرے نبی دعاواں کر رہے ہیں، اے رات میرے نبی نے دعا کیتے، یہ رات ہن میرے نبی دے دعا نو اللہ قبول کر رہے ہیں۔ او واہ پیارے عمر تیرے کیا عظمت ہے، اگر میرے رب نو پسند آیا تے خطاب دا بیٹا عمر پسند آیا ہے، سبحان اللہ نے بھی پسند آیا ہے تے آسمانہ تے خطاب دا بیٹا پسند آیا ہے۔ جدو صبح ہوگی نا، اللہ اکبر، حضرت عمر جا رہا نے تلوار نو پکڑے ہویا ہے، اینڈ صحابہ دار ارکم دے اندر نے اللہ دے نبی دا چچا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دن پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، یا صحابہ نے نظرہ ماریاں نے اوڑ دے اندر ہو، کون آ رہا ہے کہ چودری عمر آ رہا ہے، جلدی کرو دروازے بند کر دیو، اوٹ دے اندر ہو نظرہ مار رہے ہیں۔ میرے نبی دا چچا کھڑا ہویا ہے، سردار میر حمزہ کھڑا ہویا ہے، سید الشہداء کھڑا ہویا ہے، آدھا نہیں دروازہ بند نہیں کرنا، اگر عمر آ رہے حجے ارادے نال تے اہلن سہلن مرحبا، اگر برے ارادے نال آئے گا، اگر عمر چودری ہے تو میر حمزہ وے گھٹ نہیں ہے، اگر عمر سردار ہے تو میر حمزہ وے جدے پشتے سردار ہے، اگر تا آئے گا برے ارادے نال اندے تلوار دے نال اندے گردن اتاری جائے گی۔ آئے میرے نبی نے نا ہلکا ہلکا تبسم فرمایا، ہونٹاں دے ہوتے فرمایا، عمر پیارے اللہ دے نبی اپنے چاچے نو کہہ رہے ہیں، چاچا جی اے آج آپ نے آ رہا محمدیاں دعاواں لے کے آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو قریب آئے نا حضرت عمر، میرے نبی پاک نے فرمایا عمر ہوش نال آمی، میں اللہ دا نبی ہاں، بات ذرا غور نال سننے والی۔ جدو اتنی بات کی تھی نا، عمر آندہ سونے پہلا تا بے ہوشی اندر آ رہا سا، ہون اللہ نے ہوش عطا کر دیتی ہے۔ حضرت عمر اگے ودے، ہائے جدو اگے ودے تے حضرت عمر نے بے ساختہ الفاظ میرے نبی پاک دے سامنے کلمہ بلند کیتا ہے، تے کسے نے انج کیا ہے، آن دے آن دے کول ساڈے آن دے، آن دے آن دے کول ساڈے آن دے، عزت سلام دے واپس نہ جان دے۔ حضرت عمر آگا نا تے کسے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، میری طبیعت کافی خراب میں کاری سانو داس رہا سا، تقریباً رات 4 بجے ایک جگہ میرا نمبر آیا، ساری رات عشاء تو بعد بیٹھیا، 4 بجے تقریر دا نمبر آیا، ماشاءاللہ وہ تو میں فارغ ہویا، ایک حالے سینکڑ بھی ستا نہیں، لاہور تو سدھا ادھر نو ماشاءاللہ نکلیا، اور طبیعت میری کافی خراب ہو چکی، گلے دی پوزیشن ہے، لیکن انشاءاللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ جمعہ کافی لمبا ہو جائے، آج ہونا چاہیے نا ماشاءاللہ۔ اچھا اللہ اکبر، غور کرے ذرا، حضرت عمر آ گئے،
میرے نبی پاک نے اور میں پڑھ رہا سا جدو حضرت عمر نے کلمہ قبول کیتا بے ساخت الفاظ میرے نبی دے منہ چوں نعرہ تکبیر نکلے ہے صحابہ نے اللہ اکبر دے گونج بلند کیتی ہے مکے دیا وادیاں چ کرام مچ گئے اج عمر محمد دا غلام بن گیا سبحان حضرت عمر آئے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اور مرے کثیر لکھیا ہے اللہ دے نبی عمر نو نا انج بٹھا رہے نے جو میں چھوٹے بچے نو اپا گوچ نہیں بٹھان دے کدے انج لا رہے سینے نال کدے گوڈے نال میرا نبی لا رہا ہے پیار کر رہے حضرت عمر دے نال اللہ اکبر تھوڑی دیر دے بعد نا نماز دا ٹائم ہویا اللہ دے نبی نے صحابہ نو کیا وضو کراؤ نماز پڑھن لگ گیا او پیارا سونیا بیت اللہ چ نہیں پڑھنا ہے نہیں بیت اللہ چ نہیں جانا کہ اونے جانا تیرے رشتے دار جامن نہیں دیندہ ہے آئے ہائے تے حضرت عمر نے کیا پیارے سونے نبی جی اے میرے نبی جی آج عمر دے سلام لے آمردہ فیدہ کیے اگر نماز لوگ کے پڑھنی ہے اینڈ کر کے حضرت عمر نکلے لے آئے ایک پاس سے چودری حمزہ جا رہا تلوار کٹ کے ایک پاس سے سردار عمر جا رہا تلوار کٹ کے اور للکار دے جا رہے نو مکہ دیو کافروں آج بار آ جاؤ اور میں نو کبریاد قسم ہے اس قرآن اتارن والے دے قسم ہے عمر نے للکاریا آؤ مکہ دیو کافروں بار آؤ ایک کافر بھی بار نہیں آیا آکے آ جاؤ اگر کسی نے بیویاں بیوہ کروانیاں نے بچے یتیم کروانے نے کوئی نہیں آیا آج عمر محمد دا باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں صلی اللہ کو اچھے کہو صلی اللہ کو علیہ وسلم تو کسی نے پھر اینڈ کیا ہے تو میں یارو مبارک کو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا پھر کہہ دیو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھے دو پلک راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک کو عمر ابن خطاب آیا آدھے پیارے سونے نبی جی اگر میں مسلمان ہویا تو پھر بھی نماز لوگ کے پڑھنی ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا مسر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا ان کر کے میرے نبی دنال عمر جا رہے ہیں اور بیت اللہ دے اندر پہنچے بیت اللہ دے اندر میرے نبی دا سنہ ٹھر گیا ہوئے گا میرا نبی بیت اللہ دے اندر چلا گیا ہے اوہ واہ عمر تیرے کیا عظمت ہے اللہ سانوی عمر رنگا جو بندہ کوئی دے دے آئے آئے ساڑیاں بھی پابندیاں ختم ہو جا اللہ عمر بن خطاب جیسا کوئی حکمران سانوی عطا کر دے آمین کو ذرا اچھی اللہ اکبر ایک کون پیارا عمر کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا پھر میرے نبی نال عمر نو کنا پیار ہویا ہے اللہ 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 غور کرے ذرا پھر میرے نبی نال عمر نو کتنا پیار ہویا اور عمر دی شہادت دی گواہی میرا نبی دنیا تے دے گیا زندہ ہوں دیا پیارے نبی پاک نا مسلم دے اندر وید ایک دن میرے نبی عود پہاڑ تے چلے گا کتے چلے گا اور اللہ تو انہوں بھی بکھا چھڑے آمین کو اور میں تھا اللہ دے نبی فرمایا نا عہد میرے نال پیار کردہ میں عہد نال محبت کرنا اللہ دے قسم اے مکہ تسے جاؤ کافی دور پہلا تو عہد پہاڑ نظر آ جائے گا اور میں مکہ مدینے بارے اللہ کو دعاوہ کردہ رہے نال کردہ رہا گا مکہ تے مدینے جاما دل بڑا کردہ سینے ویچ ٹھنڈ پاما دل بڑا کردہ اللہ تو انہوں لا جائے سارے کو آمین مکہ تے مدینے جاما دل بڑا کردہ سینے ویچ ٹھنڈ پاما دل بڑا کردہ چھتے چھتے لے جا ربا ترسیاں نے اکھیاں ایک تیرے گھر دیاں تانگا ایسا رکھیاں کہ مک جان ہوکے حاما دل بڑا کردہ مکہ تے مدینے جاما دل بڑا کردہ پاس بنوا کے سارے دنیا پہ جاندے پتہ نہیں
مینو کانوں دیر ہند جاندی ہے کہ جاواں گا میں نال چاواں دل بڑا کردا ہے مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا ہے جڑیاں گلاں میں دسنیاں چاہ رہا حضرت عمر دے بارے او غور کرے غور پھر میرے نبی نال عمر نو کنا پیار ہویا کنا پیار ایک دن نبی نا صحابہ دے نال جا رہا اللہ دے نبی نے نا حضرت عمر دے ہاتھ دے وچ ہاتھ پایا رضی اللہ تعالی اچھی کو رضی اللہ تعالی واہ عمر تیری کیا عظمت ہے تیرا ہاتھ میرے محمد دے ہاتھ چوئے گا سبحان اللہ میرے نبی نے نا حضرت عمر تو سوال کر لیا اے جگری عمر دس میرے نال کنہ کو پیار کرنا ہے میرے نال کنہ کو پیار کرو اچھی بولو کنہ کو آئے ہائے آج سانو میں نبی نال پیار ہے کہ نہیں ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو خجنو جنو پیار دو میں ہاتھ کھڑے کرو آئی مارو خچے رہ دیتے ہیں پتہ چل گیا نا ماشاءاللہ کنی کنی محبت ہے ساتھ اللہ اکبر ایک میرا یار بیٹھا ہویا تے او آدھا ہے میں داڑھی اس دن رکھنی جس دن تاڑی ہے کہ نا شادی ہوئے گی ولیمے چھ داڑھی دا اعلان کرا گا دعا کرو اللہ پاک انہوں جلدی توفیق عطا فرما چھڑے آمین کہہ دے اللہ اکبر میں جڑے بات دسنا چاہ رہا اللہ اکبر میرے نبی فرمایا دسو پیارے جگری عمر میرے نال کنہ کو پیارے تینوں حضرت عمر نے بڑیاں چیزاں گڑوائیاں نے فرمایا دسو پیارے عمر میں نو جہاں تو بھی پیارا سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے حضرت عمر نے کیا ہے میں جہاں تو پیارا نہیں سمجھتا میں جہاں تو پیارا میرے نبی فرمایا عمر تو مومن نہیں تو مومن نہیں آئے آئے یا اتنی بات سنی نا آندھا سونے آج تو بات ہر چیز قربان ہو جائے گی عمر سب تو زیادہ پیار کرے گا تو محمد پاک دنال کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنہ پیار ہویا جنگ بدر لڑے آگیا جنگ بدر غور کرے ذرا کافر پکڑے گا قیدیوں کے آگئے میرے نبی فرمایا صحابہ کو مشورے لائے رضی اللہ دے نبی فرمایا نہ کی کرنا ہے حضرت عمر دا نمبر آیا او پیارے عمر تیرا کی مشورہ ہے سونے میرا مشورہ ہی ہے میرے رشتہ دار میں نو دے دیاؤ علی تے گنی دے رشتہ دار انہاں دے دیو تلواراں سانو دے دیو اسی مار کے ندیاں گردنا لا کے تواڈے قدماں چ رکھ دئیے تاکہ عرشاں والے نو پتہ چل جائے سب تو زیادہ پیار کر دینے تے محمد پاک نال کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم عمر نو پھر کنا پیار ہویا اللہ اکبر ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آ گیا کی پوچھنا آ گیا اچھی بولو مسئلہ کی ہے کہ ایک عورت نے نا حج کر لیا حج انہیں طواف الوداع کرنا ہے اور جدو طواف الوداع دا نمبر آیا عورت نو مخصوص ایام آگئے نے انہاں دنہ چا عورت نماز نہیں پڑھے گی روزہ عبادت تو ذرا فرمایا کہ عورت نو تھے وہ مخصوص ایام آگئے نے کیا عورت طواف الوداع کر کے آئے گے یا مطلب ویسے آ جائے گی اللہ اکبر وہ بندہ مسئلہ کندے تو پوچھنا آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عورت ویسے آ جائے گی اتھے رہ گی حضرت عمر فرمایا اور عورت اتھے ٹھہر جائے گی جدو مخصوص ایام تو فارغ ہوئے گی پھر آخری زیارت کر کے واپس آئے گی یہ بندہ کہندہ نبی پاک دیتا حدیث ہے وہ ویسے آ جائے گی حضرت عمر دا رنگ سرخ ہو گیا جلاد نے مگوایا فرمایا نے لمحہ کرو کوڑے مارو آندھا پیارے عمر میں نے کیوں کوڑے مار رہے ہیں تو اپنا قیاس دسے آئے میں نبی دی حدیث سنا رہا فرمایا میں تینوں کوڑے تانی مار رہا کوڑے میں اس وجہ تو مار رہا کہ تینوں نبی دی حدیث دا علم سے تو اس دے باوجود عمر تو مسئلہ پوچھنا آیا ہے عمر تا تینوں کوڑے مار رہا ہے حضرت عمر مدینے دے اندر مسجد نبوی دے منبر تے چڑھے فرمایا آج تو بعد جنہوں میں نبی دی حدیث دا پتا ہویا اگر میرے تو مسئلہ پوچھنا آیا عمر چمکے دے اندر لمحہ کر کے کوڑے مارے گا کی کرے گا اچھی بولو کی کرے گا وہ بولو تو سے کی کرے گا کوڑے مارے گا آئے ہائے اگر آج میرا عمر زندہ ہوندہ ساڑھا خطیب انڈیا دا جلال الدین قاسمی سا آندھن اگر میرا آج عمر زندہ ہوندہ تو کئی بریلوی مدے ٹنگے پہ ہونے سے انہاں نبی دیا دیسا اپنے کولی بڑا چھڑیا نے حضرت عمر دے پیار دے میں بات کر رہا سا پھر کیسی محبت ہوئی حضرت عمر نو ایک دن حجر اسود نو شارہ کر کے آندھن ہے اے حجر اسود نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے میں تینو تاں چم رہا تینو کدے نہ چم دا میں تینو اپنے
ہونٹ تاں لا رہے ہیں کہ تینوں میرے محمد نے چومیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کدے نہ چومدا اے پیارے عمر دے بات کر رہا آو اگے چلئے میرا جگرے یار عمر کون ہے ذرا توجہ کرے پیارے سونے نبی پاک میں بات دس رہا سا اود پہاڑ تے چلے گئے اود پہاڑ تے میرے نبی جب اود پہاڑ تے گئے اود خوشی دے نال ہلن لگ گیا ہے قدرن لگ گیا ہے میرے نبی نے جو اود پہاڑ دے اتے پیر مارے او سبوت یا اود او سبوت یا اود اود ٹھہر جا خوشی دے نال قدر رہا اود میرے نبی فرماتے ہیں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید کھڑے ہوئے نے اس وقت میرے نبی دے نال حضرت پیارے ابو بکر اور پیارے عمر اور پیارے عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید اور پیارے علی ذرا توجہ کرے ہے یعنی میرے نبی نے اپنے زندگی دے اندر انہوں شہادت دے خوشخبری دے چھڑے سے میں باجڑی دسنا چاہنا آدھرا توجہ کر کون پیارا جگری عمر ہے اللہ کو اکبر پھر جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا کلمہ پڑھ کے مسلمان اور حضرت عمر دے جذبات ویکھے جذبات اتنا جذبات حضرت عمر دے میرے نبی دے نال جا رہے تھے عربی دے شعر پڑھدا ہویا جا رہا ہے آدھا دنیا کے نادے لوگ میں نو قسم ہے اس رب دے واللہ سے نفس بیدے میں نو قسم ہے اس رب دے جس رب نے محمد نو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں اندھی پیروی کرانگا اور اندھے چچے تے بابے بھی اگر قریب آن گے تے عمر نیڑے نہیں آن دے گا اور غور کرے جائے ایک کون پیارا عمر ہے میرے عمر دے تذکرے تورات دے اندر میرے عمر دے تذکرے انجیل دے اندر میرے عمر دے تذکرے زبور دے اندر غور کرے ذرا اللہ دے نبی دا یار عمر جا رہا ہے ایک علاقے دے اندر ایک رہ پادری نا حضرت عمر نو ویکھیا نا تے پہچان لیا حضرت عمر دی ران تو کپڑا ہٹا کے نا انہیں تیل دا نشان ویکھیا کہیں دے میں نو کبریا دی قسم ہے اے او نبی دا یار عمر ہے جن دا تذکرہ سی تورات دے اندر بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عمر دا تذکرہ تورات دے اندر جدو بیت المقدس مسجد اقصی دے مذاکرات دے ٹائم آئے نا اللہ اکبر یہودیاں دا پوخ پادری کہیں دا ہے انج کرو اپنا وقت دا حکمران بلاؤ وقت دا بولو تو صحیح انہوں سے چابیاں چپ کر کے دے دے مانگے اے انہوں فیصلہ کر لیا پوخ پادری کیا اپنا وقت دا حکمران بلاؤ حضرت عمر مدینے دے اندر سن انہوں نے حضرت عمر بن عاص نو تیار کر دیتا کہ ساڑھا وقتی طور تے امیر ہے انہوں تیار کر کے جدو لے کے جا رہے ہیں نا انج پوخ پادری نا بیت المقدس دے دروازے چ کھڑا ہے جدو حضرت عمر نو ویکھیا نا آندھا کون ہے تو اڈا امیر المومنین آندھا نے جڑا گھوڑے دے اتے سوار آ رہا ہے آندھا لے جو واپس ہے تو اڈا امیر المومنین نہیں ہے اپنا امیر المومنین نو بلاؤ خاتم مدینہ چ پہنچیا ہے امیر المومنین نے تیاری کر لائے اپنے غلام نو نال لے اپنے غلام نو وقت دا حکمران ہے وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے ایک سواری ہے ایک سوارے غلام نو کہندے نے جدوں تو تھک جائیں گا تو بیٹھے میں مہارا پکڑ لوا گا انج بری لگ گئے غلام دے نال جدوں تو تھکے گا میں بیٹھ جاواں گا جدوں میں تھک جاواں گا تو مہارا پکڑ لائے گا انج کر کے بری طے ہو گئی ہے کون آ رہا ہے وقت دا حکمران آ رہا ہے 22 لاکھ مربع میل دا مالک آ رہا ہے کون عمر آ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے اتنے شان ہے اسے سارے شیطان تو پناہاں مانگ لیا بخاری مسلم دے اندر روایت شیطان پاویں جنہ چوبے تے پاویں انساناں دے اندر ہو ہائے اتنی پاور ہے عمر دے کہ شیطان تو نس کے ڈر جاندے نے عمر دے اتنی پاور ہے میں آج ایک واقعہ بڑا کمال دا پڑھیا حضرت عمر ایک گلی چوار ایک جن نال ملاقات ہوگی کندے نال جن نال ملاقات یہ کہتا کشتی کریں گا حضرت عمر نے کہا ہاں کرانگے کشتی یہ کشتی کرن لگا تے حضرت عمر نے چوک کے زمین تے ماریا سینے دے اتے چڑھ گئے یہ ہاتھ ویکے تے انج جو میں کتے دے پنجے نہیں ہوندے آندے نے تو کون ہے جنتا نہیں ہے یہ کہتا اللہ دے قسم عمر میں جننا اور حضرت عمر نے کیا میں چھڑا گا نہیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک تو ایسا کوئی عمل نہ دسے جڑا تیرا میرے تے اثر نہ ہوئے گا انہیں پھر آیت الکرسی دسے سے اور جنت دینا مقابلہ آیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے واقعہ صحابہ نو سنایا کہنے دسو ہاں کیڑا بندہ ہوئے گا جنہیں جنرل کشتے کہتے گئے صحابہ میں ساختہ بول کے آدھر ہے سنو پکا یقین ہے محمد یا عمر طلاوہ کوئی ہوئی نہیں سکتا
میں بات جڑی دسنا چاہ رہا سا جدو او تے ہو گیا نا غلام دے نال کہ جدو تو تھکے گا میں بیٹھ جاواں گا میں تھک جاواں گا تینوں بٹھا رہاں گا وری تے ہو گئی ہن مدینے دے اندر صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ وقت امیر المومنین آ رہا ہے این کر کے یہودی بہت زیادہ تعداد دے اندر کھڑے ہوئے ہیں این کر کے سواری تے آ رہے ہیں حضرت عمر دا پیر پھسیا ایک بل دے اندر انہاں دی جُتی ٹوٹ گئی این جُتی نو رومال وچ بنیا تے کندھے دے اوتے سٹیا ہویا ہے کون آ رہا ہے وقت دا حکمران آ رہا ہے جدوں مدینے دے قریب پہنچے مدینے دے قریب حضرت عمر دیاں واریاں آ گئیاں محارہ پکڑن دیاں کہا دیاں واریاں آ گئیاں اچھی بولو محارہ پکڑن دیاں واریاں آ گئیاں اے وقت دا حکمران ہے غلام کہیں دا امیر المومنین میں نو پکڑا دے کہیں دے نہیں عمر محمد دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نان صافی نہیں ہوئے گی عمر محار پکڑے گا این کر کے محار پکڑے ہوئی ہے این کندے دیتے ہو رمال سٹیا ہویا ہے این دوروں آواز وجے امیر المومنین آ گئے یہودیاں دا پوخ پادری این کر کے بیت المقدس دے دروازے چے ٹیک لا کے کھڑا ہویا ہے آدھنا کیڑا توڑا امیر المومنین صحابہ نے دسیا جڑا گوڑے تے بیٹھا ہویا ہے اے اندہ غلام ہے جڑا پکڑ کے محارا رہے اے وقت دا حکمران میرے المومنین ہے تیندیاں کھیاں تو آنسو آگئے اے پوغ پادری نے چاپیاں کڑیاں نے آندھے اللہ دے قسم میں اپنے تورات دے اندر پڑھیا سے اور جڑا وقت دا حکمران ہوئے گا وہ محارا پکڑ کے آئے گا وہ بیت اللہ تے قبضہ کرے گا بیت المقدس تے آندھے چاپیاں دے دے آج جو بات پوری ہو گئی جڑی میں تورات دے اندر پڑھے سی آج جو گل پوری ہو گئی جڑی عمر دی نشانی میں تورات دے اندر پڑھے سی آئے عمر نے میرے نبی نال کنا پیار میں بات دسنا چاہنا ایک دن نا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات حضرت عبداللہ ابن عمر ایک کھیل رہنے بچے سا کی کر رہنے کھیل رہنے بچے وہ کسی بات تو تنازع ہو گیا تے حضرت امام حسن حسین فرماتے ہیں اور پتہ تیرا تا ابا ساڑھے نانے دا غلام ہے تیرا ابا ساڑھے اچھی بولا نانے دا حضرت عبداللہ بن عمر رون لگ گئے اپنے ابا جان کو چلے گئے ابا جی آج میں نے انہوں نے انجا کیا بھی تیرا تباو ساڑھے نانے دا غلام ہے حضرت عمر جلدی نال دوڑیا جا کے آندھو بچے ہو این کر کے ایک چیٹ کٹی ایندنے دیتے لکھ دیو کہ عمر توڑے نانے دا غلام ہے جلدی نال لکھوا لیا اور کہیں دینے آسمان نالے منہ کر کے اللہ میں نے تیری کبریائی دے قسم ہے کل قیامت دا دن آئے گا عمر دا کوئی عمل نہ ویکھے صرف اتنے گواہی شان اہل بیت دے پہ گئی ہے کہ عمر محمد دا غلام اور نوکر ہے سوہا عمر کون ہے عمر جدو حکمران بنیا کی بنیا حکمران بنیا کیسی حکمرانی میرے یار عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنیا تے حکمرانی لا جواب اللہ اکبر اپنے دور دے اندر نا وقت دا حکمران ہے ترات گلیاں چ گشت کردہ کی کردہ ہے گلیاں چ چلدا پھردا ہے آج تا وی آئی پی پروٹوکول آج حکمران چلن گے نہیں برما تے ظلم ہو جائے دنیا دے اندر دنگا فساد ہو جائے لیکن آج جیسے باہر نہیں آواں گئے وی آئی پی گران دے اندر لندن اور پیرس چ بیٹھا گئے میں نو کے بریاد دے قسم آئے ایسے حکمران جہنمے نہ جنت چنے جان گئے اور جنتے بیکھنے نہ تے محمد یاران بیکھ لاؤ اور کون پیارا عمر آئے رات گلیاں دے اندر گشت کر رہا ہے ہائے سردے دے رات ہے سردے دے رات اپنے غلام دنال جا رہا ہے ہائے رات ایک عورت نے 3 بچے نو لے آیا ہے چلہ جلدہ ہویا ویکھیا سردے دے رات حضرت عمر کو چلے گئے ایک بچہ دے امی میں نو انج لگتا ہے آخری سانے میں مر جاواں گا اس تو پہلا میں نو کچھ کھلا دے دوسرا بچہ دا ممی موت یا گوشت دے اندر آ جلدی کر کچھ چیز ہے تے میں نو کھوا دے ہائے تیسرا بول کے اندر میرے تے رحم فرما مرنا میں بھی مر جاواں گا حضرت عمر کول بیٹھے ہوئے نے آندے نے دسو انہاں بچیاں دا کون وارث ہے وہ عورت بول کے آندی وقت دا حکمران عمر انہاں دا وارث ہے حضرت عمر دی زمین نکل گئی پیرا دے تھلو جلدی نہ دوڑے عمر جا کے بیت المال دا دروازہ کھولے آئے اینڈ کر کے آٹے دے بورے چکے گئے ایک شہد دا ڈبا پکڑے آئے اور نال گئے لئیے
حضرت عمر جدو کندھے تے چکیا نا غلام آندا ہے امیر المومنین مینوں چکوا دیو حضرت عمر فرماندے نے اگر قیامت نو میرا بوجھ چک لائے گا تے ہونے چک لائے ورنہ پیچھے ہٹ جا میں تینوں چکن نہیں دیواں گا آ گیا جلدی دے نال اپنے ہتھاں نال آٹا گن کے انہاں بچیاں نو کھوا رہے نے گئی تے شہد ملا کے غلام کہندا ہے آؤ چلیے سردی دی رات ہے آندے نے میں اس وقت تک نہیں جاواں گا جتنی دیر تک انہاں نو ہسدیاں نہیں ویکھ لواں گا بچیاں نو مسکراندیاں ویکھیا ہے حضرت عمر نو او عورت کہندی اونوں پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر ہے آندی ہے کہ حق تا ایس بندے دا بندا سی کہ وقت دا حکمران ہوندا ایس بندے دا حق بندا سی حضرت عمر فرماندے نے صبح آ جاویں عمر دے عدالت دے اندر میں تیرے نال ایک اس طرح حل کر دے واگا جدوں صبح ہوئے تے اور چلے گئے عدالت دے اندر دو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابہ حضرت عمر نے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں اس عورت نے سنیا نا تے پیچھے نو دوڑن لگ گئی حضرت عمر نے روک لیا ہن جائی نہ تینوں پتہ تا چل گیا ہے انج کر آندھی اللہ دا نام ہے معافیاں دے دیو کہندے نے انج معافی نہیں ملے گئی تو انج کر اپنی ہے شکایت میں نو مول بیچ دے 600 درم دے کے ان دی شکایت لے لئی اور رکا لکھوایا حضرت علی تو میں مر جاواں میرے کفن چ رکھ دینا تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ دے سامنے جواب دینا ہو یہ وقت دا حکمران ہے امیر المومنین ہے حضرت عمر بن خطاب ہے میں کیڑیاں باتاں کرا حضرت عمر دے دور دے اندر کتنے کارنامے ہوئے کتنے کارنامے جدو نبی پاک ہجرت دی رات گئے سی نا ہجرت دی رات اللہ دے نبی جا رہا سی تو سراقہ بن مالک آیا سی نا پچھے جدو تلوار کڈی تو گھوڑا لے کے آیا اینج انہیں تلوار میرے نبی اللہ لے رہی تے گھوڑا زمین چھ گرک ہو گیا ایک بار یادہ معافیاں دے دیو باہر آیا تے دوسری بار پھر عمل ہویا ہے آدھا میں نو پکا یقین ہو گیا تو اللہ دا سچا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اینج کرو میں نو آج لکھ دیو تحریر لکھ دیو جدو تواڈی حکومت آ جائے گی او تو میں نو کچھ نہیں آکھیا جائے گا میرے نبی فرمایا او سن لے سراقہ بن مالک تینو اس وقت تک موت نہیں آئے گئے جب تک تینو کسرا دے کنگن نہیں پہنائے جان گئے ان دے کلو جدو لکھے گئے تحریر اے بعد اندر مسلمان ہو گئے گائے بگائے میرے نبی کل اندر اندر سی اللہ کو اکبر میرے نبی دا وعدہ پورا نہ ہو سکیا جدو حضرت عمر دے حکومت آئی حضرت عمر دے قادسیہ دے ہوتے حملہ ہویا ہے کسر و کسرا دے آگے کنگن کسر و کسرا دے زرہ آئیاں تے اس محل دے اندر حضرت عمر نے بیکیاں ایسے کنگن پہلا کسے نے نہیں بیکے سی فرمایا بلاؤ سراقہ بن مالک نو بلایا گیا انہوں زرہ پہنائی گئی سونے دے کنگن پہنائے گئے ان دے گال دے اندر تلوار لٹکائی گئی یہ ٹیل کے چل رہا ہے نالے اکھیاں چو آنسو بہا رہا ہے آندہ ہے اللہ آج تیرے محمد دا وعدہ پورا ہو چکے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اللہ اے نام مال تو میرے نبی نو دیتا اے نام مال تو ابو بکر نو دیتا آج عمر نو اے مال دیتا عمر نے تیرے محمد دا وعدہ پورا کر چھڑے ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بات جڑے دسنا چاہنا ایک کیسا حکمران بنیا کیسا حکمران اندر دور دے اندر کیسے لوگ سن تقوی دے مالک رات نو چل رہنے ایک رات چل رہنے ایسے تا واقع بیسیوں میں بیان کرا رات چل رہنے تے ایک عورت نا اپنی بیٹی نو کہیں دی اٹھ بیٹی اینج کر دو دے چھ پانی پا دے دو دے چھ اچھی والو تو سیتا نہیں نا پاندے ماشا پاندے ہو کہ نہیں باندے مسجد تے جھوٹ مسجد تے جھوٹ اللہ اکبر ہون دو دے چھ پانی نہیں پانی چھ دو دفاع لینے ہیں ویسے سانو خالص ملتا تو سی پاوے پانی پاو دے پاوے دو دفاع جو مرضی کرو اللہ اکبر لیکن بات ٹھیک نہیں ہے حضرت عمر غلام دے نال نہیں تے اے عورت گلنا کیتی جا رہی آندھی بیٹی او بیٹی بول کے کہیں دی کیسی تقوی دی مالکو بیٹی ہے آندھی امی تینو پتا نہیں وقت دا حکمران امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھی یہ تینو کی پتا بیٹی عمر سون گیا ہوئے گا آندھی یہ اگر عمر سون گیا عمر دا رب تا جاگ رہا ہے اگر ساڑھے دل دے اندر ایک بات آ جائے کہ ساڑھا اللہ جاگ رہا ہے ہر ٹائم سانو بیک رہا ہے نہ زنا کرا گئے نہ چورے کرا گئے نہ کسے دے عزت ڈاکہ ڈالا گئے ساڑھے دل دے اندر بات بیٹھ جائے ساڑھا اللہ ہر ویلے سانو بیک رہا ہے
پھر ساڑھے دل چو ہر برائی ختم ہو جائے گے. جدو یہ بات ہوئی نا حضرت عمر آندھنے اللہ تیرا شکر ہے میری حکومت دے اندر اتنیاں نیک بیٹیاں. جلدی نال غلام نو کیا انہاں دے بو ویگے نے شان لا دے. صبح اس عورت نو بلایا گیا آندھے نے کہ میں اپنی بیٹے دا رشتہ تیری بیٹی نال کرنا چاہنا. یہ آدھی میں کوئی خواب تا نہیں ویکھ رہی. وقت دا حکمران 22 لاکھ مربع میل دا مالک اسی ماڑے جا غریب آدمی. فرمایا نہیں نہیں راتی جڑا تواڈا مکالمہ ہویا میں سن لیا ہے. پھر اس عورت دے شادی اللہ دے نبی دے اس یار عمر دے بیٹے نال ہوئی ہے اور ان دے چو پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. ایسے نیک بندے جن دے حکومت دے اندر شیر تے بکریاں ایک گھاڑ تو پانی پیندیاں سن. اتنا تقوی انہاں لوگاں دے اندر. عمر دے بادشاہی دے کیڑے کیڑے کارنامے دسا. ایک رات حضرت عمر روزانہ جاندے نے کہ جھونپڑے دے اندر کتے جاندے نے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھے نے میرے ذہن اتنا شک و شبہات پیدا ہوا ہے کہ عمر ہر روز اتنے کی کرنے جاندے. آندھے نے ایک دن نا میں پیچھے پیچھے جا رہا. حضرت عمر اندر داخل ہو گئے تو میں لوک کے بہ گیا. حضرت عمر نا اندر گئے. آئے ہائے ایک بڑی عورت ہے اللہ اکبر ہاتھ بھی کوئی نہیں. بڑی ضعیف العمر ہے. ان دا پخانہ صاف کیتا ہے. انہوں کھانا کھلا رہے ہیں. ان دا جھاڑو مار رہے ہیں. جدو حضرت عمر باہر نکلے تے حضرت پیارے طفیل دوسی اندر داخل ہو گئے. آدھنے اممہ جاندہ سو کیڑا بندہ ہے جڑا تیرے کو آیا ہے. آدھے ہو بیٹے میں نو پتا نہیں ہے اے کیڑا بندہ ہے. اے آج نہیں بلکہ 4 سال تو میرے کو آ رہا. 4 سال تو آکے میری خدمتہ کرتا ہے. میں کمزور بالکل کمزور نہ میرے باتوں کم کر دینے. اے روزانہ آندہ روزانہ میرے گندگی پخانہ صاف کرتا ہے اور میں نو کھانا کھلا کے میرے گھر دے اندر جھاڑو مار کے جاندہ ہے. اے کونی وقت حکمران آج دے بھی حکمران نے یہ بھی حکمران ہے. غور کری ذرا حضرت طفیل دیاں چیخاں نکل گئیاں پیچھے پیچھے دوڑ دے آئے. حضرت عمر مسجد دے اندر نے نماز پڑھ رہے نے تے بار بار جہنم دیاں آیتانوں پڑھی جا رہے نے. حضرت عمر روئی جا رہے نے. طفیل دوستی جدو نماز تو فارغ ہوئے عمر دے ہاتھ پکڑ لائے. اوہ عمر تو آج تک کرے نیکی دے بارے سانو دسیا ہی نہیں ہے. آندھا طفیل دوستی اللہ دی قسم میں دسنا نہیں چاندہ سا. تمہیں کسے نو نہ دسے میں دسنا نہیں چاندہ سا. اے عمل میں نے کر لیا میرے تو پہلے عمر صدیق اکبر بھی کر دے رہے سن. سبحان اے نبی دیو یار نے اے نبی دیو یار جنہ نبی پاک تو من دھن قربان کر چھڑیا ہے. اور ایک مزے دی بات ہے اللہ دے نبی دے یار بڑی جلالی طبیعت عمال ہے. اے موسیٰ نبی دے نال تشبیح دیتی گئی سی حضرت عمر نو بڑے جلالی طبیعت عمال ہے. ایک دن نا مجمع دے اندر سوال کر چھڑیا. صحابہ بیٹھے ہوئے نے آندھے نے اگر میں تو انہوں اللہ دے رسول دے مخالفت دا حکم دیواں تسی کی کہو گے؟ کی بات کی تھی بلا؟ اگر میں اللہ دے رسول دے کسے بات دے خلاف تو انہوں حکم دیاں تسی کی کرو گے؟ ایک بارہ بات کہی مجمع چوپ. دوسری بارہ بات کہتے مجمع چوپ. تیسری بار کہیں دیں اگر میں عمر کما اللہ دے رسول دے خلاف ورزی کرو تے توڑا کی مشورہ ہے. ایک غلام پچھو کھڑا ہویا اینج تلوار کڈی آندھا عمر اگر تیرا مشورہ اور تیری رائے میرے نبی دی بات دے خلاف ہوئی تے اس تلوار نال تیرا فیصلہ کیتا جائے گا. حضرت عمر دی اکھیاں چواسو آ گئے. اللہ میں نو تیری ذات تے یقین ہے کہ وقت دے اس غلام بھی اس وقت بھی میرے محمد اتنی پیروی کرنے والے نے اس عمر دی بات سنا رہا. ذرا تو تھکے تو نہیں ہو ماشاءاللہ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسا تک جمعہ ہو جائے. پڑھانا چاہیے تھا کہ نہیں ویسے نہیں پڑھانا نہیں چاہیے تھا. ٹائم نیڑے نیڑے آ رہا ہے. باتاں بس تھوڑیاں رہ گئی نے. میرے نبی دے یار عمر دے کیا شان. ایک دن نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اچھی بولو رضی اللہ تعالیٰ لیٹیا آسمانہ دے تارے اللہ نگاہ پہ گئے. جائے مشکات دے اندر ویتے مشکات دے اندر آدھے میں نبی دے دو دے جو ساتھ رکھیا ہوا ہے. میری نظر آسمانہ دے تارے اللہ پہ گئے. میں نبی کو سوال کر چھڑا ہے اے پیارے سونے نبی جی دسو کسے دیاں نیکیاں آسمان دا تارے دنیا بھی ہے کہ نہیں. فرمایا پیاری عائشہ میرے یار عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تارے دنیا نے. سبحان اللہ دے نبی فرمایا جامعہ ترمذی چروایت میرے 2 وزیر زمین تے نے تے 2 آسمانہ تے نے. کنے 2 زمین تے 2
آسمانہ تے زمین تے وزیر میرے ابو بکر نے اور حضرت عمر نے، آسمانہ تے دو وزیر جبرائیل تے میکائیل نے، یہ میرے نبی دے وزیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں بات جڑی دسنا چاہنا لمبی نہ ہو جائے بات، میں بات حضرت عمر دے کہن تے قرآن دے اندر 15 مقامات تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کنے مقامات ہے؟ اچھی بولو کنے مقامات ہے؟ پہلا مقامات تے بات شروع ہے میرے نبی دا یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مقام ابراہیم تے پہنچے۔ مقام ابراہیم کتے پہنچے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جس پتھر دے اتے قدم رکھ کے او بیت اللہ نو تیار کیتا سی، بیت اللہ نو او آج بھی پتھر موجود ہے۔ جتنا مرضی کو پہلوان ہوئے آئے پتھر دے اتے پیر مارے، پتھر دے اتے پیر وجے، پیر تا ٹوٹ سکتا ہے لیکن پتھر نو اثر نہیں ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم دا موجزہ ہے وہ جمیں کھلو کے بنان دے رہے وہ پیر انہاں دے بیچ آج بھی لگے ہوئے نے۔ وہ مقام ابراہیم آج بھی بیت اللہ دے نالی انہوں میں نصب کیتا ہوا ہے۔ حضرت عمر ہوتے پہنچے نا آدھنے پیارے سونے نبی جے میرا دل چاندہ ہے ایتے ساڑھے دادا جے ابراہیم نے کھلو کے بیت اللہ تیار کیتا ہے، میرا دل چاندہ ہے ایتے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نماز کی پڑھی جائے، 2 رکعت نماز۔ یا میرے یار عمر نے بات کہتے ہیں آسمانہ تو قرآن آ گیا، متخذ من مقام ابراہیم مصلی، ہے قرآن آیا قرآن۔ فرمایا میرے یار عمر نے جڑے بات کہتے ہیں میں نے رب نو اتنے پسند آئی ہے کہ قیامت تک دے لوگ آندے رہیں گے، نہ اس وقت تک عمرہ قبول کرا گا، اس وقت تک حج قبول کرا گا جب تک 2 رکعت نماز پڑھن گے نہیں مقام ابراہیم تے۔ اے اوتھے حضرت عمر دے آکھن تے آؤ دوسرے مقامات تے قرآن آیا حضرت عمر دے بات تے ایک نا یہودی دا اور ایک منافق دا ہے تم کلمہ گو سی لیکن ہے اندروں کھوٹا سی لوٹا بندہ سی اندہ کوئی تنازع ہو گیا کہ یہودی دے نال جدو یہ مسئلہ ہویا نا تے فیصلہ میرے نبی کو آ گیا۔ فیصلہ کتے آ گیا؟ اللہ دے نبی کول۔ اللہ دے نبی نے فیصلہ یہودی دے حق کر چھڑیا۔ جدو حق ہو گیا نا یہ نام لیوا مسلمان آندھا کہ میں نو منظور نہیں، فیصلہ عمر کل ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ آنو، فیصلہ میں انہا کلو کرواما گا۔ فرمایا چلو جدو ہوتے پہنچ گیا نا حضرت عمر نے کول پہنچے یہودی نے کیا ہو پیارے عمر تیرے تو فیصلہ پہلا میرے محمد صلی اللہ علیہ توڑے نبی نے فیصلہ میرے حق ہی دے چھڑیا ہے۔ یا یہ بات ہوئی نا حضرت عمر اندر چلے گا تلوار کٹ کے باہر لے دے ماری تلوار منافق دی گردن لا کے پرا سر چھڑے جدو یہ بات ہوئی نا ہون قاتل جڑا مقتول ہے اندے آگا لوا حقین سانو بدلا چاہی دا ہے۔ میرے نبی فرمایا عمر اے کم تو کیتا جے سونے میں کیتا ہے، فرمایا اندہ قصاص دینا پائے گا بدلا دینا پائے گا۔ یہ اجے گلہ باتا ہو رہی نے آسمانہ تو میرے رب نے محمد قرآن نازل فرما چھڑیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجرا۔ آئے قرآن آگیا قرآن او پیارا سونیا جو عمر نے فیصلہ کہتا میں رب نے بھی فیصلہ آسمانہ تے پسند فرما لیا ہے۔ عمر دی بات تے قرآن آیا اور اگلے بات سنے اگلے بات جدہ میرے نبی پاک کل آئے نا حضرت عبداللہ او منافق سی نا منافق جڑا مر گیا میرے نبی دے دور دا بڑا پھنجر منافق سی کی نام سی پلاؤں دا عبداللہ بن عبی بن سلول یہ منافق یہ جدو مریا نا تے مرن لگ گیا اپنے بیٹے نواندہ بیٹے جدو میں مر جاواں اپنے نبی نو کئی میرا جنازہ پڑھا دے بیٹا آندھے اببا جی میں نو شرم آن دی ہے تو نبی دے خلاف کیڑا کھڑا ہتھیار استعمال نہیں کیتا میں جنازہ کنج کھواں گا آندھا بیٹے میں نو پتا ہے میں بڑا گناہگار پر تیرے نبی تو وڈا رحیم اور کریم بھی کوئی نہیں اے چلا گیا بیٹا جا کیا کیوں سونے ہو میرا باپ کہندہ سے میرا جنازہ پڑھا ہویا ہے میرے نبی اٹھ کھڑے ہو گئے حضرت عمر نے کیا سونے ہو رک جاؤ اے منافق کہندہ جنازہ نہیں پڑھانا اللہ دے نبی چلے گئے جنازہ پڑھا چڑھے آئے آسمان نہ تو قرآن آیا اور سونے پیارے نبی جائے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنازہ پڑھاؤ اور جو فیصلہ تسے کہتا ہو بھی ٹھیک ہے لیکن میں رب عمر دے فیصلے سے راضی ہو چکے ہیں سبحان اے عمر پیارا ہے اللہ کو اکبر آو آخری باتاں کرا اللہ دے نبی دے یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نا کوفے دا گورنل بنایا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہوتے نا ایک بندہ سے او نا فیروز نامی ہوتا نام ہے
وہ بندہ ہوتے کم کردہ سی انہوں نے ٹیکس لا چھڑیا غالباً ایک 100 روپیہ بندہ سی کنہ ٹیکس 100 روپیہ انہوں نے شکایت حضرت عمر نے کر چھڑی حضرت عمر نے فرمایا تیرا کاروبار کی ہے آدھا میں چکیاں بنانا چکیاں کہیں دینے جے خوجہ تیرا کاروبار ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہے جدو یہ بات ہوگی نا انہوں بڑا غصہ آیا یہ چند دن لی پھر واپس کوفے چلا گیا حضرت مغیرہ نے کیا عمر جی میں تو انہوں بندہ دینا بڑا قابل ہے حضرت عمر کو لایا فرمایا کہ ایک چکی مہینوں میں تیار کر دے آندھا تیری چکی ایک ہو جے تیار کرانگا جن دے چرچے مشرق تے مغرب شمال جنوب دے اندر ہو جان گئے یا بات انہیں کہتی نا نبی دے یار کہندے نے او پیارے میر المومنین یہ تو انہوں موت دے دھمکی لا گیا ہے فرمایا انہوں میں گرفتار نہیں کرانگا چاند دنہ دے بعد ذرا توجہ کرے چاند دنہ دے بعد حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں جماعت کی کروا رہے ہیں جماعت کروا رہے ہیں اور بعد نے لکھے ممبر دے بیگ ساتھ وہ لکھیا ہویا سی 2 داری کھنجر لے کے حضرت عمر نماز دے حالت دے اندر سے سینے تے ہاتھ بجے ہوئے سے ناف دے اندر وار کیتے اتنے کھنجر مارے ظالم نے حضرت عمر تھلے ڈگ دیا حضرت ایک صحابی نو حضرت عبدالرحمن بن عوف نو غالباً اگے کیتا مسلح تے چکیا گیا لائے گا گھر اے منافق اس وقت 13 صحابیاں نو زخمی کر کے باہر نکلن دی کوشش کیتی ہے اور 8 صحابہ موقع تے شہید ہو گئے اے بندہ اتنی تیزی نال باہر نکلیا اپنے آپ نو کھنجر ماریا مر گیا موقع تے حضرت عمر نو دودھ پلایا گیا دودھ باہر آ گیا پیٹ دے تھانے زخم اتنے گہرے ہو گئے بلایا جدوں پتہ چل گیا ہن موت قریب آ گئی ہے اور نبی پاک دے یار عمر دے دعا قبول ہون لگی ہے کیڑے دعا کر دے سن اللہ میں موت دے میں تے شہادت دے میں تے محمد شہر مدینے اندر دے سوال اور میں تا بات کرنا ایک نماز پڑھو صوفی گلن والی مسجد چاہتے دین محمد دی مسجد وہ تو انہوں نمازاں دا ثواب ملے گا 5 یا 27 نمازاں دا وہ مسجد نبوی چ نماز پڑھو 50,000 نماز دا ثواب ملے گا اگر اتھے عمر شہید ہو جائے گا پھر انہوں شہادت دا کتنا ثواب ملے گا سبحان گھر لے گا چک کے بیٹے نو بلایا اے میرے بیٹے جلدی کر چلا جا امی عائشہ دے کول کنہ کول چلا جا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا دے کول پہنچیا بیٹا جا کے آکھیں میں نو میر المومنین نے نہیں کلایا بلکہ خطاب دے بیٹے عمر نے کلایا ہے وہ بیٹا پاویں وقت دا بادشاہ بھی بن جائے پر ماں دی عظمت آج بھی بلند ہے جلدی نال چلا گیا بیٹا جا کے آندہ ہے اے امی پیاری عائشہ میرا بابا چاندہ ہے کہ میں نبی پاک دے نار اللہ چاندہ ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہانو اپنا دور یاد آیا اور جس دور دے اندر امی جانتے بہتان لایا منافقہ نے بہتان لایا بہتان اللہ دے نبی اتنے پریشان ہوئے صحابہ تو مشورے مانگرن میرے نبی کوئی صحابے کہیں دا چھاڑ دیو تو انہوں عورتاں ہور بڑیاں امی عائشہ کہیں دیا میرے دل تے بڑیاں ٹھیساں پہنچیاں کوئی کہیں دا تو انہوں ایک ہو جی عورت کنے مشورہ دیتا ہے باتاں ہون لگ پہنیاں فرمایا عمر پیارے تو دست تیری بات تے تا سماننا تو قرآن آ جاندہ ہے حضرت عمر اگے ودے فرمایا سونیو رشتہ تو اڈا میں کروایا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں فرمایا صدیق دی مرضی نہ لویا ہے نہیں فرمایا سونے عثمان دی مرضی نہ لویا ہے فرمایا نہیں علی دی مرضی نہ لویا ہے نہیں فرمایا یہ رشتہ اللہ نے آسمانہ تو جبرائیل دے ذریعے ریشمی ایک کپڑے دے اندر امی عائشہ دے تصویر بھیجی سی میرے کول بخاری چروایت فرمایا سونے صدیق دی بیٹی نال میں رب کہہ رہا شادی کر لو فرمایا شادی کسی دی مرضی نال نہیں ہوئی عائشہ دے رب دی مرضی نال ہوئی ہے فرمایا اگر اللہ دے مرضی نال شادی ہوئی ہے تے سن لو پیارے اللہ تو اڈے بستر دے ہوتا ہے نہ پاک عورت نو بد کردار عورت نو کدے نہیں آمن دے گا یا مشورہ دیتا آسمانہ تو امی عائشہ دے بارے اللہ نے پورا رکوع نازل فرما چھڑیا سبحانک ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم ھذا سبحانہ اللہ نے کہہ چھڑیا سونیو اے عورت پاک عمر دے مشورے تھے اے قرآن آیا امی نو او وقت یاد آ گیا فرمایا جلدی کرو میرے بیٹے عمر نو میں اجازت دے چھڑ دیئے آ جاوے نبی پاک دے گوانڈ چھ دفن ہو جاوے جا کے دسے آئے جدو بیٹے نے دسے آتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے آئے ہائے آکھو بیٹے سن لے جدو میرے 4 پہ پہنچ جائے امی دے خجرے دے قریب ہونتا میں زندہ وہاں
ادو میں رکھ کے پوچھ لوے آئے اگر ہمیں اجازت دے دے وے تے ٹھیک اگر نہ ملے تو میں نو بقیہ دفن کر دے وے آئے پھر دوبارہ پہنچے ماں نے کیا او پیارے سونے عبداللہ یہ جگہ تو میں اپنے تاج تے اپنے باپ دے نال اپنے لئے رکھی ہوئی سی لیکن آج میں ایشا حجرہ خالی کر رہی ہوں جدو دفن کیتا گیا حضرت عبداللہ بن عباس پچھے مڑ کے کہیں دنوں لوگوں آج او بات نبی دی پوری ہو گئی اللہ دے نبی اکثر کہیں دے ہوندے سن یہ کام میں تے عمر نے کیتا یہ کام میں تے ابو بکر فلاں جگہ تے میں تے ابو بکر وہ آج جو بات پوری ہو گئی آج جو بات پوری ہوئی کہ ایتھے اللہ دے نبی دے یار جمع ہو گئے اور حضرت عمر نو نبی دے پڑوس دے اندر دفن کیتا گیا اے ہے جگری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ میں نے تینو صحابہ دی عظمت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نبی پاک دی حدیث ہے من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ مسجد نال تسی پیار فرما رہے جے خصوصی میں نے پھر بھی آکھا گیا سارے ساتھی پیار محبت دے نال اللہ دے گھراں نال پیار کیتا کرو اے دنیا تے جڑا مال ہے نا یہ تسی خرچ کر جاؤ گے اللہ دی قسم کل قیامت والے دن اللہ دے نبی دی حدیث یاد ہے کسی نے اللہ دا گھر چڑی دے آلنے دے برابر بھی بنایا تے اللہ جنت چ کوٹھی تیار کر چھڈے گا تو سارے ساتھی پیار محبت دے نال جتنا ہو سکے تعاون کرے جے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے عورتاں واسطے بھی اعلان ہے جتھے میری ماواں پہنا جمعہ پڑھ رہی ہیں ان آگے بھی خصوصی اپیل ہے کہ وہ بھی مسجد نال تعاون فرمان اللہ قبول فرمائے رکا آیا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب آپ ہمیں اس مسجد میں ایک ہر ماہ میں جمعہ پڑھایا کریں جزاکم اللہ اے دوسرا بھی کوئی رکا آیا انشاءاللہ میں کوشش کراں گا ساتھیاں دے پیار اور محبت نو مد نظر رکھ دے ہوئے قاری صاحب دے محبت اور مزید مشورے دے نال انشاءاللہ کوشش کراں گے کہ ایک جمعہ محلہ تاڑے کول پڑھایا جائے اور دعا واسلے کیا گیا ہے میر اختر علی ولد محمد علی کے بیٹے طیب امیر انہوں نے دعا کرو خصوصی دعا پتہ نہیں انہوں بیمار نے اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے اللہ انہوں نے مکمل صحت یاب فرمائے ایک بزرگ آئے نے کہیں نے کو میرے علاج واسری پیسے دی ضرورت ہے یہ مسجد دے باہر بیٹھن گے جمعہ تو بعد سارے ساتھی انہوں نے بھی تعاون کرے جے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين